میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، ہم بحیثیت مسلمان ایمان والے ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے اور دنیا میں ہمیشہ ہمیں نہیں رہنا، بلکہ دنیا میں کوئی بھی نہیں رہے گا ہمیشہ۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اللہ کی ذات کے سوا سب فنا ہو جانے والے ہیں، سب کو فنا ہے۔ حضرت سیدی کفایت علی کافی مراد آبادی فرماتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، استنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سنا چمن رہ جائے گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، دنیا میں کسی کو نہیں رہنا، ہمیشہ کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ بادشاہ دنیا میں آئے اور آج ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ بڑے بڑے محدثین دنیا میں آئے، وہ نیک بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، متقی بھی تھے، اہل علم بھی تھے، مگر آج وہ محدثین بھی بظاہر زمین کی پشت پر نہ رہے، زمین کی پیٹھ پر نہ رہے، حتیٰ کہ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی مخلوق میں اللہ کی سب سے محبوب ترین ہستیاں، جن سے اللہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت نے وہ جماعت انبیاء کی بنائی ہے۔ وہ انبیاء کرام بھی اللہ ان کی طرح کوئی نیک نہیں، ان کی طرح کوئی متقی نہیں، ان کی طرح کوئی پرہیزگار نہیں، ان کی طرح کوئی اللہ والا نہیں، جنہوں نے پتھر کھا کر اللہ کی طرف بلایا، جنہوں نے گالیاں سن کر اللہ کی طرف بلایا، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگا کے اللہ کی طرف بلایا۔ کسی نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی، کسی نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کو طوفان میں غرق ہوتا ہوا دیکھ لیا، کسی نے اللہ کی محبت میں بیوی بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا، کسی نے اللہ کی محبت میں اللہ اکبر اپنا وطن چھوڑ کر کے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو برسوں تک اللہ سنبھالتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی زمین کی پشت پر وہ بظاہر ہمیشہ نہ رہے، انہیں بھی موت کی لذت کو چکھنا ہوا، انہوں نے بھی موت کی لذت کو چکھا، جیسا کہ ان کا مقام تھا، جیسا کہ ان کا مرتبہ تھا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کیا پتا چلا فرعون بھی ہمیشہ نہ رہا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی زمین کی پشت سے تشریف لے گئے، اللہ اکبر، نمرود ہمیشہ نہ رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بظاہر زمین کی پشت سے تشریف لے گئے، کیا پتا چلا ایک دن سب کو جانا ہے۔ جب محبوب دنیا سے چلے گئے، محبوب لوگ بظاہر دنیا سے چلے گئے، تو پھر کون کیا رہ سکتا ہے؟ تو یاد رکھنا، یہ دنیا سے سب کو کوچ کرنا ہے، یہ دنیا سے سب کو رخصت ہونا ہے، یہ دنیا سے سب کو روانہ ہونا ہے، اور اللہ پھر منزل نہیں ہے دنیا انسان کی، مگر اس کے بعد پھر قبر میں جانا ہے، قبر بھی منزل نہیں ہے انسان کی، اسی طرح میدان محشر میں جانا ہے، محشر بھی منزل نہیں ہے انسان کی، انسان کی منزل تو دو میں سے کوئی ایک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے دو منزلیں بنائی ہے، اخیر میں انسان یا تو جنت میں جائے گا، خوش نصیب ہے وہ انسان جو جنت میں جائے، یا پھر اللہ اکبر کم نصیب انسان یا بد نصیب انسان اللہ اکبر وہ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ یہی ٹھکانہ ہے، کیا برا ٹھکانہ ہے، جو تنگ ہے، جو تاریک ہے، جس میں اللہ کا عذاب ہے، جس میں سانپ ہے، بچھو ہے، جس میں اللہ اکبر بہرے اور اندھے فرشتے ہیں جو انسان پر مسلط کیے جائیں گے عذاب دینے کے لیے، اور جنت کی نعمتیں کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں۔ آپ آئیے، اللہ اکبر، جنت کس کا ٹھکانہ ہے اور جہنم کس کا ٹھکانہ ہے اب آپ کے اوپر ہے، آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں اپنے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے نہ آپ کو مجبور محض بنایا ہے، اور نہ اللہ رب العزت نے کسی کو مکمل طور پر جو ہے مختار یعنی اختیار
دیا ہے کہ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال اور افعال خود تخلیق کرتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، اور انسان مجبور محض بھی پتھر کی طرح نہیں ہے۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے اتنا اختیار تو دیا ہے کہ انسان سعی کرے، انسان کوشش کرے، انسان کاوش کرے۔ کیا کوشش کرے انسان؟ اگر تم نیک عمل کرو گے ایمان لانے کے بعد، اگر تم نیک عمل کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اور اگر تم نے پاپ کیا، تم نے جرائم کیے، تم نے گناہ کیے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر گناہ کرتے کرتے ایمان پر مرے تو بھی جہنم کے اندر کچھ وقت تک رہنا پڑے گا، اور اللہ نہ کرے گناہ اگر تمہیں کفر تک لے کر کے چلے گئے اور گناہوں نے تمہیں کافر اور مشرک بنا دیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میں